سے کہہ رہا ہوں اور بزرگ علماء سے کہہ رہا ہوں، اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ میرے لیے نہ اٹھو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جس شخص کے دل میں ہو کہ لوگ میرے لیے اٹھ جائیں، اس سے برا انسان کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹھنا منع ہے کسی کے لیے، لہذا کوئی بھی عالم ابھی آتا رہے، وہ سٹیج ہی کے اوپر آتا ہے نا، آپ مسجد کے تقدس کو خیال رکھیں، مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں، شرعاً یہ منع ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، رسول اللہ کے پاؤں کے تلوے میرے سینے کے ساتھ جو لگے اس کی ٹھنڈک حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں، اپنے سینے میں محسوس کر۔ کیسے راوی نے بات محفوظ کر دی ہے، اللہ جزائے خیر دے ان راویوں کو، اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو، ان محدثین کو جنہوں نے اتنی بڑی خدمت کی۔ 9082 حدیثیں، کتنی حدیث کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں؟ صحاح ستہ، 6 حدیثیں پڑھی جاتی ہے دورے میں، 6 حدیثیں، اور ہر حدیث میں 5000 سے کم حدیث تو کوئی ہے نہیں کسی کتاب، 5000 سے اوپر حدیثیں ساری کتابوں۔ یہ کتنی حدیثیں انہی لوگوں نے جمع کی، 7,53,000 حدیثیں صحابہ سے منقول۔ کتنے؟ 7,53,000 حدیثیں 11,000 صحابہ سے، 11,000 صحابہ جن سے حدیثیں نقل ہیں، وہ 7,53,000 حدیثیں انہوں نے محفوظ کیے ہیں اپنے ذہنوں میں۔ وہ ہماری طرح کے نہیں تھے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ اتنی حدیثیں کیسے یاد ہوگی، ابو ہریرہ کو یہ اتنی حدیثیں کیسے یاد ہوئی؟ المرء یقیس علی نفسی، المرء یقیس علی نفسی۔ ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں، صبح سوچتے ہیں کہ میں نے رات کو پتہ نہیں کیا کھایا تھا، ہمیں اتنا بھی یاد نہیں ہوتا، اتنا بھی یاد۔ اور ان لوگوں کو، انسان تو انسان ہے، جانوروں کے نسلوں کے نام بھی یاد ہوتے تھے۔ آپ نے وحشی کا واقعہ پڑھا ہے؟ وحشی کتنے کوئی بڑے مشہور اور معروف صحابی نہیں تھے، حافظہ کتنا بڑا تھا۔ عبداللہ ابن عدی ابن الخیار جب اس کے پاس گئے اور اس کو کہا اتعرفونی یا وحشی، وحشی تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے اوپر نیچے دیکھا، وَهُوَ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَةٍ، اس نے پگڑی کے بل سے اپنے منہ کو یوں چھپائے ہوئے۔ پھر وحشی سے پوچھا تعریفونی، کہنے لگے اور تو نہیں، البتہ میں کسی کے یہاں غلام تھا، ان لوگوں کے یہاں ایک عورت سے ان کی شادی ہوئی، ام قتال بنت ابی العیس اس عورت کا نام تھا، جن کا غلام تھا ان کی جو شادی ہوئی اس عورت کا نام بھی اس کو یاد ہے، ام قتال بنت ابی العیس اس عورت کا نام تھا۔ اس عورت کا ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا، ان گھر والوں نے وہ بچہ مجھے گود میں دیا کہ اس کے دائی کے پاس لے جاؤ، یہ تیرے پاؤں مجھے اس بچے کے لگ رہے ہیں۔ عمر اس کی 25 سال تھی، 25 سال کے جوان کو بچپن میں اس کے پاؤں دیکھے تھے، ماں سے جب پیدا ہوا تھا، اور 25 سال کے بعد پہچان لیا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو میں نے گود میں اٹھا کے دائی کے پاس لے گیا تھا، دودھ پلانے والی کے پاس لے گیا تھا، دودھ پلانے والی کے پاس لے گیا تھا، یہ وہ بچہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ پر بھی اعتراض، محدثین پر بھی اعتراض، ان کو اللہ نے غضب کا حافظہ دیا ہوا تھا، یہ سب کچھ ان کو یاد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اخیر میں یہ حدیث لایا، یہ کفارۃ المجلس کے طور پہ فرمایا من جلس مجلسا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے، فکثر فیہ لغتہ، اس مجلس میں کئی ساری باتیں بھی ہو جاتی ہے، کوئی اچھی کوئی بری، لیکن مجلس کے برخاست ہونے پر کون سے کلمات کوئی شخص کہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ استغفرک واتوب الیک، یہ کلمات اگر پڑھ لے تو مجلس میں جتنے اثرات گناہ ہوئے ہیں اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ امام بخاری نے آخر میں آپ کو ایسا وظیفہ بنایا، بتا دیا کہ اگر کچھ غلطیاں کچھ کوتاہیاں ہو بھی گئی ہے
یہ آخری حدیث پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، اس کے ذریعے سے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا جہاں آج کتاب کا اختتام ہو رہا ہے، کہاں کل ہمارا بھی اختتام ہوگا، تو مرتے وقت ابھی سے اللہ سے دعا شروع کر دی جائے کہ اللہ مرتے وقت کلمہ توحید نصیب فرما دے، کیونکہ من کان اول کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر آخری وقت میں آدمی کی زبان پر اللہ کلمہ توحید کا جاری کر دے، بس یہ نشانی ہوتی ہے جنتی ہونے کی۔ اور فرمایا ضروری نہیں ہے کہ صرف کلمہ توحید ہی ہو، کلمہ توحید کے بجائے توحید کا ذکر ہو، اللہ کی تعریف ہو، چاہے وہ سبحان اللہ ہو، چاہے وہ الحمدللہ ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، اور یا پھر چاہے اللہم الرفیق الاعلیٰ ہو، یہ سب ذکر میں آ جاتے ہیں، یہ سب اللہ کے تقرب کے کلمات ہیں، اور مرتے وقت زبان پہ جاری ہو جائیں تو یہ نشانی ہے انسان کے جنتی ہونے کی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے آخر میں یہ حدیث لا کر ہمیں اور آپ کو یہ گویا تلقین کر دی کہ تمہارے زبان پر ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار جاری ہونے چاہیے، اور ہر وقت ذکر زبان پہ ہوگا۔ زبان لا یزال لسانوں کا رطبا عن ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جب اللہ کے ذکر سے ہماری زبان تر ہوں گی تو فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد رکھو گے، اللہ فرما رہے ہیں پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، پھر بھی تمہارے اوپر بھی میں رحمتوں کی بارش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو احادیث مبارکہ جو پڑھے ہیں پڑھائے ہیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پڑھ لو چند مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پورا مجمع پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس نیت سے پڑھو کہ قیامت والے دن اللہ ہمارے اعمال کے ترازو کی پرلے کو بھر لے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 وآخر دعوانا الحمد للہ۔